اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ محترم ناظرین، پرفشانی کے عنوان کے تحت دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کی معنویت، دعا کا فلسفہ، اس پر آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ دعا یرد ما قدر وما لم یقدر، دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھی گئی ہے، اور جو نہیں لکھی گئی اسے بھی ٹال دیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا دعا تقدیر الہی کے ساتھ منافات نہیں رکھتی؟ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ خداوند تبارک تعالی نے اس کائنات میں ہر چیز کی اور ہر انسان کی ایک تقدیر معین فرما دی ہے، اور تقدیر یعنی خدا کا فیصلہ۔ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا خدا کے فیصلے کے ٹل جانے کا موجب بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال درپیش ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے دعا کے ذریعے ہماری پرواز میں خلل انداز ہو۔ تو اس شبہے کا جواب یہاں پر دینا اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دراصل خداوند تبارک تعالیٰ کی تقدیر دو طرح کی ہے۔ ایک کو تقدیر ثابت یا حتمی تقدیر عنوان کیا جاتا ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خدا کی قابل محو اثبات تقدیر۔ یہ بات درست ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی حتمی تقدیر اسے کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن خداوند تبارک تعالیٰ کی غیر حتمی تقدیر، اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے مشیت کے مطابق عبد کے حق میں ایک فیصلہ مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا اس کی تقدیر میں، لیکن اس کریم رب نے یہ اس عبد کے لیے چانس اور موقع اور فرصت اور یہ اپرچونٹی انسان کو دی ہے کہ اگر میرا بندہ میری بارگاہ پہ آ جائے، دعا کرے، مجھ سے مانگے، تو میں نے اس کی تقدیر میں مثال کے طور پہ جو مصیبت لکھ دی ہے وہ میں مٹا دوں گا۔ تو دعا جو غیر حتمی تقدیر ہے اس کو لوٹا دیتی ہے، اسے رد کر دیتی ہے۔ البتہ دعا خداوند تبارک تعالیٰ کی حتمی تقدیر کو نہیں لوٹا سکتی۔ ظاہر ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو مقام امتحان بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بلا ہو نہیں۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے بہت سارے مصائب اور مصیبتوں کو یہاں پر انسان کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ انسان کی تربیت، انسان کا کمال ان مصائب سے گزرنے میں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات میں بلا نہ ہو، آزمائش نہ ہو، بلکہ کڑی سے کڑی بلائیں اس پروردگار نے اپنے انبیاء کے لیے رکھی ہیں، اپنے اولیاء کے لیے رکھی ہیں۔ تو وہ بلا جس کے ذریعے انسان کا تکامل ہوتا ہے یا اور مصلحت خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں ٹل سکتی اور دعا سے بھی نہیں ٹل سکتی۔ دعا خداوند تبارک تعالیٰ کی جو غیر ثابت اور قابل محو اثبات تقدیر ہے، اس کے ساتھ تو منافات رکھتی ہی نہیں ہے۔ لیکن حتیٰ وہ تقدیر الہی جو حتمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایک لحاظ سے دعا اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتی، کیونکہ دعا، جیسا کہ بعد میں بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، دعا کا مطلب ہے گدائی۔
کاسہ گدائی اٹھا کر بارگاہ ربوبی میں جانا، یہ خود اپنی ذات میں مہم ہے کہ عبد وہ کاسہ گدائی لے کر رب کی بارگاہ میں جائے، لیکن یہ کہ وہ جو گدائی کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اس کی گارنٹی اس کو مل جائے کہ تو جو بھی مانگے گا تجھے عطا ہوگا، تو یہ تو گدائی نہ ہوئی، یہ تو ایک کنٹریکٹ ہوا، یہ تو کوئی معاہدہ ہوا۔ دعا معاہدہ نہیں ہے دو طرفہ، دعا فقیر کا عجز نیاز کا اظہار ہے۔ لہذا دعا وہاں بھی جہاں دعا خدا کی حتمی تقدیر کے مخالف بھی ہے، خدا نے حتمی تقدیر اپنی میں میرے حق میں، میرے مقدر میں ایک چیز لکھ دی ہے، دعا اسے تبدیل تو نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی دعا اثر رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ میں اس رب کی بارگاہ پر اپنا کاسہ گدائی لے کر گیا ہوں، میں نے مانگا ہے، اور اگرچہ جو میں نے مانگا ہے وہ تو نہیں عطا کرے گا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ عطا کرے گا کہ جس پر میں آخرت میں بھی راضی ہوں گا، اور دنیا میں بھی مجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ جو مجھے اگر میں نہ جاتا، نہ مانگتا تو اس نے عطا نہیں کرنا تھا۔ تو ہر صورت چاہے میرے مقدر میں تقدیر الہی حتمی ہو یا تقدیر الہی قابل محض اثبات ہو، دونوں صورتوں میں، ہر صورت میں دعا محبوبیت رکھتی ہے، دعا پھر بھی فائدہ رکھتی ہے۔ دعا کے حوالے سے اسی گفتگو سے ریلیٹڈ ایک اور بحث، ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کائنات کا نظام، یہ نظام جو ہے اسباب کا نظام ہے، یہاں موجبات جب تک فراہم نہ ہوں تو کوئی چیز فراہم نہیں ہوتی، جب تک یہاں پانی نہ پیا جائے پیاس نہیں بجھتی، جب تک کھانا نہ کھایا جائے بھوک نہیں مٹتی، تو پھر دعا کی کیا بلا تاثیر رہ جاتی ہے؟ جب اس کائنات پر حاکم ہی نظام اسباب ہے تو ہم اسباب فراہم کریں، دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ دعا سے کیا حاصل ہوگا؟ دعا سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے، اس کائنات کا نظام، اس میں شک نہیں ہے کہ نظام اسباب کا نظام ہے، عالم اسباب ہے، لیکن کیا اس کائنات کے اسباب وہ صرف مادی اسباب میں محدود ہیں یا نہیں؟ اس عالم میں جو اسباب ہیں ان میں کوئی میٹا فزیکل، غیر مادی، کوئی روحانی، کوئی معنوی اسباب بھی دخیل ہیں یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ان اسباب میں ایک سبب دعا ہے، لہذا دعا اس کائنات کے نظام اسباب کے ساتھ منافات نہیں رکھتی، بلکہ دعا اسی نظام کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے جہاں بہت سارے اسباب ہمارے رزق کے، ہماری روزی کے رکھے ہیں، ہمارے مشکلات کے، ہماری پریشانیوں کے ٹل جانے کے رکھے ہیں، چارہ جوئی ہے، محنت ہے، کوشش ہے، تدبیر ہے، ان کے ساتھ ساتھ ایک سبب خدا نے خود دعا کو رکھا ہے۔ تو دعا کسی طور بھی نظام کائنات کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ یہ بات قرآن کریم سے ثابت شدہ ہے۔ اگر ہم سورہ مبارکہ مریم کی ابتدائی 10 آیات کا مطالعہ کریں تو دیکھیں اس میں حضرت زکریا بارگاہ ربوبی میں دعا کرتے ہیں کہ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بار الہ تو مجھے ولی فرزند عطا کر۔ لیکن کب یہ دعا کر رہے ہیں کہ خود اس کائنات کے جو اسباب ہیں نا صاحب اولاد ہونے کے، ان سے مایوس ہیں، اور خود آپ فرما رہے ہیں کہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بارگاہ ربوبی میں کیا عرض کرتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
کہ بار الہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے محروم نہیں کیا. میں اسباب عالم کو دیکھتا ہوں تو میں بوڑھا ہو گیا، میں اس عمر سے گزر گیا جس میں ایک شخص باپ بن سکتا ہے، صاحب اولاد ہو سکتا ہے، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے ولی اور میرا وارث عطا کر. بارگاہ ربوبی سے کیا ندا آئی؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بغلام، ایک ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ، جن کا نام بھی ہم نے تجویز کر دیا ہے، ان کا نام یحییٰ. اور یہ وہ نام ہے کہ ان سے پہلے کسی کو ہم نے یہ نام نہیں دیا، ان سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. تو جب خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہاں پر پھر حضرت زکریا بارگاہ ربوبی میں کیا عرض کرتے ہیں؟ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا. بار الہ بلا مجھے کیسے بچہ عطا ہوگا حالانکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ اب میرے بدن کے اعضاء بھی گویا خشک ہو رہے ہیں. تو اس حالت میں مجھے کیسے اولاد عطا ہوگی؟ تو خدا تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قال كذلك قال ربك هو علی ہین. یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے، یہی قول ہے تیرے پروردگار کا، اور یہ مجھ خدا پر بڑا آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا. یا میں نے تجھے خلق نہیں کیا، تجھے جب میں نے خلق کیا تو کچھ بھی تو اس وقت نہ تھا. خاک کے ذرات سے تیرے وجود کا مایا اٹھا، اور جو صلب پدر میں تکوین پایا رحم مادر میں منتقل ہوا. یا اگر میں نے تجھے عدم سے خلق کیا تو کیا تو ہے، تیری بیوی بھی تو موجود ہے، بانجھ صحیح، تو بوڑھا صحیح، لیکن میری مشیت کیا، اگر چاہوں میں تو کیا میں محتاج ہوں اسباب کائنات کا؟ تو اس بحث سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کائنات کا نظام اسباب کا نظام ہے، عالم اسباب ہے، لیکن خدا کبھی اسباب کے سامنے محکوم نہیں ہے. وہ خدا جس نے خود اسباب رکھے ہیں، بنائے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ان اسباب کے تابع ہو گیا. نہیں، جب وہ چاہے تو ان اسباب پر حکمرانی کرے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو اسباب پر بھی حکمرانی کرتی ہے. دعا کی وجہ سے خداوند تبارک تعالیٰ اپنے اس نظام اسباب کو بھی بعض اوقات معطل کر دیتا ہے. اور البتہ خداوند تبارک تعالیٰ کا اس نظام اسباب کو معطل کرنا بھی خود سبب مانگتا ہے ایک لحاظ سے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب بندے کی طرف سے، عبد کی طرف سے دعا ہے. تو دعا نہ تو نظام کائنات کے ساتھ، نہ تقدیر الہی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ منافات نہیں رکھتی. لہذا کبھی بھی ذہن میں یہ شک و شبہ نہ آئے کہ میری دعا کا کیا فائدہ ہے، تقدیر الہی کے ساتھ کیا میں کوئی لڑ سکتا ہوں، میں کوئی نظام کائنات کے ساتھ جنگ کر سکتا ہوں، بھلا میری دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ شکوک و شبہات آپ کی اڑان کو روکیں گے. ان شبہات کو جھاڑ کر پرفشاں ہو کر محو پرواز ہونا ہے. پرفشانی کے عنوان کے تحت اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.